کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قیامت والے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. ولی آدمی بنتا کس طرح ہے؟ اور جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے، جو مقام ولایت پر فائز ہو جائے، پھر اس کا مقام کیا بنتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت، کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ میرا جب قرب حاصل کرتا ہے، کس طرح قرب حاصل کرتا ہے کہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں. پھر فرمایا اس کے بارے میں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے. اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اللہ پاک نے یہ ولی کے مرتبے کو بیان کیا کہ جب ایک شخص کو یہ مقام حاصل ہو جائے. اللہ نے ولی کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو ولی کو مقام ہے اس کا تو ذکر کیا نا. اپنے دوست کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ کسی بندے نے نہیں کہا ہے. تو جب ایک شخص، ایک انسان مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ بلندی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ محبوب ککریاں آپ نے نہیں پھینکی، ٹھیک ہے، بلکہ میں نہیں پھینکی ہے. پھینک آپ رہے تھے لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، میں نہیں پھینکی. تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر آدمی یہ کہے کہ یہ کنکریاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں، تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو پھینکنے والے مصطفیٰ ہیں، تو کیا کہو گے؟ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ نہیں. فرمایا کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. تو پھینکنے والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو کنکریاں پھینک رہے ہیں. جب کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو قتل کریں گے. جو قبائل ہیں انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سوئے ہوئے ہوں، ان کے مکان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے اور ہر قبیلے کے 1-2 فرد اس میں شامل ہوں. جب پوچھا جائے گا قصاص کے لیے بنو ہاشم کہیں گے تو ہر قبیلے میں سے شخص موجود ہوگا تو سب سے کس طرح یہ قصاص دیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے، انہوں نے ان پر وہ پڑھ کے کنکریاں پھینکی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے. تو جو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پھینکنے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن حقیقت وہ اللہ پاک کہہ رہا کہ میں پھینک رہا ہوں. بات سمجھا گیا؟ تو جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ ہی بن جاتا ہے، بلکہ اس ہاتھ کے اندر جو قوت ہے وہ قوت رحمانی آ جاتی ہے، خدا کی طاقت اس ہاتھ میں آ جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں اس کو آپ تھوڑا اور اس کو مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ کا بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں جو طاقت آتی ہے وہ کس طرح کا طاقت آتی ہے. قرآن پاک میں ذکر آیا، سلمان علیہ السلام کا ذکر آیا اور ان کے ایک صحابی کا ذکر آیا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا. اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو میں نے کتاب کا علم دیا. سلمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت بلقیس جو ہے اس کو لانا ہے. اس بات پر غور کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. سلمان علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے وہ
تخت بلقیس جو ہے اس ملکہ کا جو ہے وہ تخت لانا ہے. تو جنات میں سے ایک جو ہے وہ بڑا جن دیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ حاضر ہوا. اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک تک یہ تم نے فرمایا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ میں جب تک محفل جو ہے برخاست ہوتی ہے اس وقت میں اس تخت کو لے آؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کہہ رہا ہے. لیکن سلمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی جو ہے وہ تخت چاہیے. تو وہ آتا ہے کہ جس کو ہم نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا. تو سلمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو میں لاؤں گا اتنی دیر میں. آنکھ جو ہے جپنے کے دیر میں جو ہے جتنی دیر میں آنکھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے. ہم جو گھر میں آنکھ خود سے بند کرتے ہیں جپتے ہیں اتنی دیر میں اس تخت کو میں لے آؤں گا. تو وہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ. یہی الفاظ ہے کہ جب وہ دیکھا گیا تو وہ تخت وہاں پر موجود تھا. اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ تخت کہیں جو ہے میل دور تھا. ٹھیک ہو گیا. اور سلمان علیہ السلام جو ہے وہ آصف بن برقیہ ان کا نام تھا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ اس تخت کو کس طرح لانا ہے, کہاں پڑا ہوا ہے, کس رستے سے جانا ہے, کون سے رستے سے لانا ہے. یہ بات نہیں پوچھی. وہ آتا ہے قرآن پاک میں وہ جب دیکھا گیا تو وہ تخت وہاں پر کیا تھا؟ موجود تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. آپ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے. ایک چیز اگر وہ ہمارے ضلع کوٹلی کے اندر موجود ہے, شہر کے اندر ہے, اس کو اگر ہم نے لانا ہے, کسی کو کہیں کہ وہ گاڑی پر لائے گا, کوئی سورس استعمال کرے گا, وہ ٹائم مانگے گا کہ اتنے ٹائم میں اس کو لاؤں گا. لیکن آدمی یہاں پر اگر کھڑا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا. تو وہ تخت کہنے کی اس کی دیر ہے, پھر وہ تخت وہاں پر موجود ہو جاتا ہے. تو پھر پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ولی کو طاقت دیتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے وہ اس طرح کی طاقت. یہ چیز کوئی کر سکتا ہے؟ تمام لوگ جو ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جو دوسرا طبقہ ہے اولیاء کو نہیں ماننے والا, ان میں سے کوئی یہ مجھے یہ جو قرآن نے کہا ہے نا ولی کی شان کو بیان کیا ہے, کوئی ہے ان میں سے یہ جو کوئی اس طرح کر سکے؟ نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کا ولی کر سکتا ہے. جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کحرتلہ کی حکم اتصالی, کہ دنیا کے شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ہتھیلی پر رائی کا جو دانہ ہوتا ہے نا, دنیا کے شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. بات یہ سمجھ آ گئی کہ جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی نظر اپنی نہیں رہتی, پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ خاص جو ہے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر بندے کی جو پکڑنے کی قوت ہے وہ اپنی نہیں رہتی, اس کو خدائی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے. جس طرح وہ ایک اور میں واقعہ آپ کو بیان کروں, قرآن پاک میں ایک اور جگہ جو ہے بیان کیا حضرت سلیمان کے بارے میں. وہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جو چمٹیاں ہیں انہوں نے جو سردار تھی ان کی ملکہ, اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام ہے جو ان کا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام کا کیا لشکر آ رہا ہے اور تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ کہیں بے توجہی میں وہ تمہیں روند کے نہ چلا جائے.
بات سمجھتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کی بات کو سن کر مسکرائے. اب چمٹی ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اور 1 2 فٹ 3 فٹ 6 فٹ کے فاصلے پر وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 1 میل دور ہو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. تو اتنا دور ہو تو وہ پاؤں، لیکن وہ بھی کئی میل دور تھی. یہ مقام بتایا گیا کہ میرے بندوں کا مقام اور ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کا مقام اور جو مقام ولایت جب ان لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اس کا خصوصی فضل ہوتا ہے. پھر محنت ہوتی ہے، رات بھر قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرنا، اور صبح کے وقت رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح یہ کہنا کہ مالک جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح ہم نہیں کر سکتے. پھر بھی عاجزی کا اظہار ہے. تو یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید و اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کے سردار کہا جاتا ہے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نظر تو الی ولاد اللہ جمعا، کہ فرمایا کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں دنیا کو جس طرح ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، دنیا کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. کیا یہ مقام کم ہے؟ تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک